ماں پریشان ہو گئی، میرے لال میرے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا میرا کھانا کھا لے، کیوں ہڑتال کیا ہے؟ تو یہ نوجوان نے کہا کہ امی مجھے بھوک نہیں ہے، بس یوں ہی میں نے کھانا چھوڑ دیا، دوپہر کا کھانا چھوڑا، رات بھی کھانا چھوڑ دیا۔ صبح ہو گئی، ماں پریشان ہو گئی کہ بیٹا 3 ٹائم ہو گیا تو نے کھانا نہیں کھایا ہے، کیوں نہیں کھانا چاہتا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ امی میں نے امام صاحب سے سنا ہے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، ہم نہیں کھانا چاہیں گے، دیکھیں اللہ ہم کو کیسے کھلاتا ہے۔ تو ماں بولی کہ بیٹا وہ اللہ جس نے پیدا کیا یہ تو حقیقت وہ سب کو کھلاتا بیٹا، تم کھانا کھا لو بیٹا، غصہ چھوڑو۔ یہ نوجوان بولا کہ نہیں کھائیں گے۔ نوجوان سوچا گھر میں رہیں گے نا تو ماں پریشان کرے گی، گھر سے باہر دیکھا کھیت میں جنگل تھا، وہ جنگل میں چلا گیا کہ جنگل میں رہیں گے نا وہاں کوئی پریشان نہیں کرے گا، ہم دیکھیں میرا اللہ ہم کو کیسے کھلاتا ہے۔ جنگل میں جا کر سو گیا، ماں بہترین پلاؤ بنائی اور بہترین گوشت بنائی اور سارا آئٹم ماں بنا کر یہ تھال میں لی، تھال لے کر جنگل پہنچی، بیٹے سے کہنے لگی ماں میرے لال میرے لخت جگر بیٹا غصہ چھوڑ دے، کھا لے، ضد چھوڑ دے، کھا لے۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں میں نہیں کہوں گا، رکھ دے۔ ماں کھانا رکھ کے جنگل میں گھر آ گئی کہ اکیلا رہے گا نا بھوک لگی کھا لے گا۔ یہ نوجوان سوچا کھانے کے پاس رہیں گے نا تو جی چاہے گا کھانے کو، تو کھانا اس کونے میں چھوڑ کے جنگل کا اس کونے میں جا کے سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کچھ ڈاکو لوگ کہاں ڈکیتی کرنی ہے مشورہ کرنے کے لیے اسی جنگل میں آتے تھے۔ 10 15 20 ڈاکو جنگل کے اندر میں گھسے تو نظر پڑی بہترین کھانا رکھا ہوا، یہ باپ یہ کون رکھا؟ ایک ڈاکو کھانا چاہا تو ڈاکوؤں کو سردار نے کہا کہ ہرگز نہیں، اس کھانے میں ہاتھ مت لگانا، ہو نہ ہو کسی کی سازش ہو سکتی ہے ہم لوگوں کو مارنے کی، ہو نہ ہو اس کھانے میں زہر ہوگا، دیکھو اس جنگل میں کوئی نہ کوئی ہوگا، ڈھونڈو اس کو۔ سردار لوگ ڈاکو لوگ جنگل میں پھیلا تو دیکھا سویا ہوا ہے، پکڑا کالر گھسیٹ کے لے کے آیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ یہ کھانا کتنے رکھا ہے؟ بولا میری ماں رکھ کے گئی ہے۔ بولا تو کھایا کیوں نہیں؟ بولا نہیں ہم نہیں کھائیں گے۔ بولا کیسے نہیں کھائے گا؟ بولا نہیں کھائیں گے۔ تو ڈاکو کا سردار ایک ڈاکو سے بولا اس کو 50 جوتا مارو، یہ کھانا میں زہر ہے اس لیے نہیں کھانا چاہ رہا ہے، 50 جوتا مارو ہی کھائے گا۔ 50 کیا 25 جوتا پڑا تھا، یہ بولا کہ ہم کھائیں گے۔ لکھو کھانا کھایا، دوڑا مسجد کی طرف، امام صاحب کے پاس بولا کہ امام صاحب آپ تو صحیح بولے تھے لیکن آپ یہ نہیں بولے تھے، آپ تو صحیح بولے تھے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے لیکن آپ یہ نہیں بتایا ہم کو کہ جو نہیں کھاتا اللہ اس کو جوتا مار مار کے کھلاتا، یہ بھول ہو گئی۔ آج بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، قربان جاؤ روئے زمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کو میرا اللہ نہ کھلاتا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ میرا رب سب کو کھلاتا ہے۔ مٹی کے نیچے میں کیڑے مکوڑوں کو بھی میرا اللہ روزی دیتا ہے۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، آخرت کی تیاری کرو۔ انشاءاللہ آخرت کی تیاری کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے کتنے لوگ آخرت کی تیاری کریں گے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیا لائے تھے اس دنیا میں، کیا لے کر کے جاؤ گے؟ خالی ہاتھ ہی آئے تھے تم، خالی ہاتھ ہی جاؤ گے، خالی ہاتھ ہی جاؤ گے۔ کیا لائے تھے اس دنیا میں، کیا لے کر جائیں گے؟ اور قربان جاؤ نوجوانوں، بلڈنگ بنانے کے لیے ہم منع نہیں کرتے ہیں، محل بنانے کے لیے ہم منع نہیں کرتے ہیں، بناؤ شوق سے بناؤ، لیکن کم سے کم اس گھر کی بھی فکر ہونی چاہیے، اس مکان کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ یہاں تو 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سالہ زندگی ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری ہونی چاہیے نہیں۔ اور وہاں کی تیاریوں میں سے جو سب سے پہلی تیاری ہے وہ ہے نماز۔ کیا ہے بولو بھائی؟ نماز۔ بھائی کیا ہے؟
نماز اور پہلی تیاریوں میں سے سب سے پہلی تیاری نماز ہے. اس لیے نوجوانوں، میرے بچوں، میری ماں بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی تیاری ہونی چاہیے، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے. کام چھوٹتا ہے چھوڑ دینا، وہ کام بعد میں ہو جائیں گے، لیکن نماز کا جب وقت آ جائے تو الحمدللہ سب سے پہلے اپنی نمازوں کو ادا کرو. بھلا کرو، بھلا کرو تو بھلا پاؤ گے، برا کرو تو برا ملے. ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجے ہاتھ سے پاؤ گے، دوجے ہاتھ سے پاؤ گے. کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے. کرو عبادت تم اس رب کی، ورنہ کل پچھتاؤ گے، ورنہ کل پچھتاؤ گے. یہ دنیا آنی جانی ہے، ایک دن سب مٹ جائے گا. تم بھی ایک دن مٹ جاؤ گے، کیڑا مکوڑا کھائے گا، کیڑا مکوڑا کھائے گا. چھل بودھی نہ کرو کسی سے، چھل بودھی نہ کرو کسی سے، چھل بودھی نہ کرو کسی سے، کانٹے میں پھنس جاؤ گے. کیا لے کر آئے ہو بندے، کیا لے کر کے جاؤ گے، کیا لے کر کے جاؤ گے. انشاءاللہ عمل اچھا کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ. اچھے عمل کریں گے، اچھی زندگی گزاریں گے. ایک بات یاد رکھنا، جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی، جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی. دیکھا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، لڑکا اسپوٹ ڈیڈ ہو گیا، قربان جاؤ، پولیس آئی، دیکھا یہ گیا، اس لڑکے کے لاش کے قریب گیا، لڑکا ختم ہو چکا تھا. ہاتھ دیا ناک کے پاس میں، سانسیں نہیں چل رہی ہے، خون بہ رہا ہے، تو قربان جاؤ پولیس والوں نے ناک کے قریب، اس کے منہ کے قریب منہ کو کیا تو دیکھا کہ یہ نشے میں تھا، شراب پیا ہوا تھا، شراب پی کر ایکسیڈنٹ ہوا. قربان جاؤ نوجوانوں، نشے سے توبہ کرو. جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی، جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی. کوئی شرابی ہو وہ چاہتا کہ میری موت سجدے میں ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ چاہے تو ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مومن کی موت اگر سجدے میں ہو تو کیا کہنے ہیں، مومن کی موت اللہ کے ذکر میں ہو کیا کہنے ہیں، مومن کی موت اللہ کی یاد میں ہو تو پھر کیا کہنے ہیں. تو اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، اپنی زندگی کو اچھی بناؤ، اپنی زندگی کو اچھی بناؤ. اچھی بنانے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، گناہوں سے بچنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا. شراب ہے، جوا ہے، لاٹری ہے، جھوٹ ہے، سود ہے. قربان جاؤ. ادھر وہ بندھن لون نہیں ہے، ادھر ہے، ادھر بھی ہے. ارے واہ، ہم سمجھے خالی کلکتے میں ہے، یہ بیماری ادھر بھی ہے. جہیز ادھر لیتے ہیں، جہیز لیتے ہیں آپ لوگ کھلے عام دن دہاڑے. اللہ رحم فرمائے. قربان جاؤ، اللہ معاف کرے. ایک نوجوان بھاگ کے بیاہ کیا، 4 مہینہ بچہ ہو گیا. تو بیوی بولی کہ اس کا نام کیا رکھیں گے ہم لوگ؟ تو شوہر بولا اس کا نام رکھو تیز رفتار. جہیز سے توبہ کرو. مذہب اسلام میں جہیز کا لینا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے. نوجوانوں، میں نے کہہ دیا پہلے ہی، جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی. ایک بات یاد رکھنا، جہیز لوگے،
جہیز مانگ کر لوگے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا تمہیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس پیسے کے بارے میں میرا اللہ سوال کرے گا، کیسا پیسہ لڑکی والے سے لیا، تم حساب نہیں دے پاؤ گے۔ دیکھو نماز کے بارے میں ایک سوال، کیوں نہیں پڑھی؟ روزے کے بارے میں ایک سوال، روزہ کیوں نہیں رکھا؟ حج کے بارے میں ایک سوال ہوگا، حج کیوں نہیں کیا؟ لیکن قربان جاؤ۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہے، پہلا سوال میرا اللہ کرے گا کہاں سے کمایا، اور دوسرا سوال میرا اللہ کرے گا اس مال کو کہاں خرچ کیا۔ دو سوال ہوں گے مال کے بارے میں، دونوں جواب دینا ہوگا۔ کمایا کہاں سے، پہلے اس کا حساب دے دو، پھر کما لیے کہ اللہ میں نے یہاں سے کمایا، یہاں سے کمایا، یہاں سے کمایا، 61 کیا، 62 کیا، ارڑیا سے کمایا، کما لیا میرا بندہ، اب اس مال کا حساب دو، کہاں کہاں خرچ کیا، کوٹھے پہ خرچ کیا، طوائفوں کے پیچھے خرچ کیا ہے، شراب کے پیچھے خرچ کیا ہے، کہاں کہاں خرچ کیا ہے، اس کا ذرے ذرے کا اللہ پائی کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ جب تک حساب اللہ لے نہیں لے گا تب تک آپ اپنے قدم کو حشر کے میدان سے ہلا نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے، پہلے حساب دو۔ اس لیے میرے بچوں اپنے پیسے کو جب حلال طریقے سے کماؤ تو حلال راستے میں خرچ کرو، حلال راستے میں خرچ